پاکستان میں جیسے جیسے عام انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے اپنی سیاسی سرگرمیوں اور الیکشن کی تیاریوں سے متعلق اس نوعیت کی سینکڑوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ دلچسپ فوٹو اور ویڈیوز ان گدی نشینوں پیروں کی ہیں جو ماضی میں بھی سیاست کرتے رہے ہیں اور آئندہ انتخابات میں بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان پیروں اور گدی نشینوں کے مریدین، حمایتی یا ووٹرز ہمیشہ انہیں تعظیم سے جھک کر ملتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف عام ووٹرز یا دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سادہ لوح افراد تک بھی محدود نہیں، بلکہ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو پیروں اور بڑی گدیوں کا روحانی غلبہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ پر بھی برابر رہا ہے۔ سن 2018 میں سابق وزیر اعظم عمران خان پاک پتن کی روحانی گدی پر حاضری دیتے پائے جاتے تھے، اور محض عمران خان ہی نہیں، بے نظیر بھٹو ہوں یا ان کے شوہر اور سابق صدر آصف علی زرداری، ایوب خان ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو یا پھر میاں نواز شریف، ان بڑے سیاست دانوں پر پیروں کا روحانی غلبہ رہا ہے۔ ناظرین، جب بڑے سیاست دان پیروں کے عقیدت مند رہے ہوں، وہاں عام سیاسی کارکنوں کا عقیدت کی سیاست کے زیر اثر رہنا کوئی اجنبی کی بات نہیں۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والی الیکشن میں بھی بہت سے گدی نشین یا ان کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے مختلف قومی اور صوبائی حلقوں میں سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں۔ تاہم پاکستان کی بڑی گدیوں اور ان کے الیکشن 2024 میں اثرات کو جاننے سے قبل ہم ماضی میں چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کتنا پرانا ہے۔ اگر بڑے صغیر کی مسلم تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں صوفیہ کے مزارات دیہی مسلم ثقافت میں کلیدی حیثیت کے حامل رہے ہیں۔ یہ مزارات جو ابتدا میں مذہبی شناخت رکھتے تھے، رفتہ رفتہ سیاسی قوت کی علامت بنتے گئے، اور بعض علاقوں میں تو دیہی سیاسی نظام ان مزارات کا مرکز و محور بن کر رہ گیا۔ عام لوگوں کی عقیدت کو ان مزارات سے جڑے خاندانوں نے سیاسی طاقت کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق مغل بادشاہت نے معروف مزارات سے منسلک خاندانوں کو مراعات سے نوازا، اور جب برے صغیر پر انگریزوں کی حکمرانی کا دور آیا تو ایسے خاندانوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور ان کو دی جانے والی مراعات اور جاگیروں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ برے صغیر میں مزارات اور گدیوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے والے معروف مورخ ڈیوڈ گلمارٹن کے مطابق مغل عہد کے دوران ریاست نے بہت سے اہم سجادہ نشینوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر لیے۔ مغلوں نے ملتان میں اپنے مقامی گورنروں کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے ہمیشہ سجادہ نشینوں کے ایک خاندان قریشی خاندان پر ہمیشہ بھروسہ کیا۔ تاہم مغل بادشاہت کے زوال کا خانقی سیاست کے علمبرداروں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ ڈیوڈ گلمارٹن کے مطابق مغلوں کے زوال کے بعد بہت سے سجادہ نشینوں نے اپنے آپ کو طاقتور مقامی سیاسی شخصیات کے طور پر مستحکم کر لیا۔ آئیے ٹالبوٹ اپنے تحقیقی مقالے دی 1946 پنجاب الیکشن میں لکھتے ہیں کہ پیروں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ دیہات میں ان کے متعدد پیروکاروں پر یہ بے پناہ روحانی اور دنیاوی غلبہ رکھتے تھے۔ لیگ نے اپنی سب سے بڑی انتخابی کامیابی ملتان، جھنگ، جہلم اور کرنال جیسے اضلاع میں حاصل کی، جہاں اسے سرکردہ پیروں اور سجادہ نشینوں کی حمایت حاصل تھی۔ سن 1923 میں قائم کی جانے والی یونینسٹ پارٹی نے 1937 کے انتخابات میں 14 سرکردہ پیروں اور سجادہ نشینوں سے حمایت کے لیے رابطہ کیا۔ ان میں سے چند قابل ذکر پاک پتن کے سجادہ نشین پیر تونسا شریف، پیر سیال، پیر گولرا، پیر فضل شاہ، پیر سلطان باہو اور پیر جماعت علی شاہ وغیرہ تھے، اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ مسلم لیگ نے 1945 کے صوبائی انتخابات سے قبل مذہبی ووٹ بینک رکھنے والے افراد کی فہرست تیار کی، جس کو مشائخ کمیٹی کا نام دیا گیا، اور مذہبی ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کی۔ مسلم لیگ نے اہم خانقوں کے سجادہ نشینوں تک رسائی حاصل کر کے ان سے مسلم لیگ کے حق میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے فتوے بھی حاصل کیے۔ اس زمن میں پہلا فتویٰ حضرت شاہ نور جمال کی خانقاہ کے سجادہ نشین سید فضل شاہ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مقامی سیاست میں سجادہ نشینوں کا اثر و رسوخ کس حد تک قائم ہو چکا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی نے جن پیروں اور درگاہوں کی حمایت حاصل کر کے سیاسی فضا کا دہارا بدلا تھا، ان پیر خاندانوں اور درگاہوں نے پاکستان کی انتخابی سیاست کو آگے چل کر بھی متاثر کیے رکھا۔ یونینسٹ اور بعد ازاں آل انڈیا مسلم لیگ کے نزدیک جو اہمیت پیروں اور درگاہوں کی رہی، ویسی ہی اہمیت ہر دور کی بڑی سیاسی جماعتوں سمیت اسٹیبلشمنٹ کو بھی رہی۔ رواں صدی میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض گدیوں کا ووٹ بینک کم ہوا، بعض کا تقسیم، اور کچھ گدیوں کی سیاست مکمل طور پر وقت کے ساتھ ختم ہو کر رہ گئی۔ خیبر پختونخوا سے درگاہ مانکی شریف اور جہلم سے پیر فضل شاہ کی گدی کی سیاست کا دائرہ اثر تدریجاً کم ہوتا ہوتا اب بظاہر آخری سانسیں لے رہا ہے۔
سن 1923 میں یونینسٹ پارٹی کے قیام کے بعد اس خطے میں گدیوں اور سجادہ نشینوں کی سیاست ظہور پذیر ہوئی، اور اب ٹھیک ایک صدی بعد پاکستان کے 12ویں عام انتخابات میں ان گدیوں کی سیاست کس حد تک اثر پذیر ہے، یہاں اس پہلو کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1946 کے انتخابات میں ملتان کے گیلانی اور قریشی خاندان آمنے سامنے تھے۔ اس وقت قریشی خاندان یونینسٹ پارٹی میں تھا۔ گیلانی خاندان کے یوسف رضا گیلانی 2008 کے الیکشن میں جیت کر وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ سن 2018 کے انتخابات میں بھی سید یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات میں ملتان کے 3 حلقوں سے گیلانی خاندان الیکشن لڑ رہا ہے۔ NA 148 میں یوسف رضا گیلانی، NA 151 میں علی موسیٰ گیلانی اور NA 152 سے سید عبد القادر گیلانی میدان میں اتریں گے۔ قریشی خاندان کے سرپرست مرید حسین کے بیٹے سجاد حسین قریشی قیام پاکستان سے چند ماہ قبل مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اس سے قبل وہ یونینسٹ پارٹی کا حصہ تھے۔ سجاد حسین قریشی کے بیٹے شاہ محمود قریشی ماضی میں پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، تاہم اس وقت وہ الیکشن سے باہر ہو کر جیل میں ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے مخدوم زین قریشی 2018 کے انتخابات میں ملتان کے حلقہ NA 157 سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ بعد ازاں 2022 کے ضمنی الیکشن میں اسی حلقے سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو نے الیکشن لڑا تھا۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں زین قریشی ملتان کے حلقہ NA 150 اور مہر بانو قریشی حلقہ 151 سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے۔ درگاہ جلال پور شریف کے موجودہ سجادہ نشین پیر سید انیس ہیں۔ سید انیس کے والد پیر برکات شاہ ماضی میں سینیٹر اور صوبائی وزیر رہے ہیں۔ اس خاندان کے سید نعمان شاہ نے سن 2018 کا الیکشن تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے لڑا، جبکہ اسی خاندان کے سید شمس حیدر 1957 1993 اور 2008 میں صوبائی اسمبلیوں کے ممبر رہے۔ اس وقت تاریخی طور پر اہم ترین گدی کا کوئی فرد قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن نہیں لڑ رہا۔ سید شمس حیدر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہاں تھے، مگر ٹکٹ نہ ملی۔ درگاہ سیال شریف کے غلام نصیر الدین سیالوی 3 بار پنجاب اسمبلی کے رکن اور اوقاف کے صوبائی وزیر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے غلام نظام الدین سیالوی بھی MP رہے ہیں۔ نعیم الدین سیالوی نظام الدین سیالوی کے بھائی ہیں اور وہ 2018 کا الیکشن PTI کی ٹکٹ پر لڑ چکے ہیں۔ سن 1970 کے انتخابات میں اس درگاہ کی وجہ سے جمعیت علماء پاکستان کو جنگ سے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنے کا موقع ملا تھا۔ 8 فروری کے انتخابات میں نعیم الدین سیالوی صوبائی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے بنائی گئی مشائخ کمیٹی میں تونسا شریف کے پیر نظام الدین تونسا شریف بھی تھے۔ درگاہ خواجہ شاہ سلیمان تونسا شریف کے موجودہ گدی نشین خواجہ عطا اللہ سلیمان ہیں۔ اس فیملی میں خواجہ شیراز، خواجہ مدثر اور خواجہ داؤد سیاست میں ہیں۔ اس وقت خواجہ شیراز محمود تونسا سے NA 183 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ خواجہ داؤد اور خواجہ مدثر بھی میدان میں ہیں۔ مکھڑ کے پیر محی الدین لال بادشاہ جو دربار غوثیہ کے گدی نشین تھے، انہوں نے 1951 میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ممبر منتخب ہوئے۔ پیر محی الدین کی سیاسی وفاداری دولتانہ گروپ کے ساتھ وابستہ رہی ہے۔ اس خاندان کے پیر سید عباس محی الدین کاف لیگ اور PTI سے بھی وابستہ رہے اور یہ موجودہ گدی نشین ہیں۔ شاہ جیونا درگاہ کی سیاسی حیثیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سن 1946 کے انتخابات میں شاہ جیونا خاندان کے کرنل عابد حسین مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے سیاست میں قدم 1937 میں رکھا تھا، مگر ان کا سیاسی کردار 1945 سے نمایاں ہوتا ہے۔ سیدہ عابدہ حسین کرنل عابد حسین کی بیٹی ہیں اور فخر امام کی اہلیہ ہیں، اور ان کا بیٹا عابد امام خانے وال کے حلقہ NA 144 سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ درگاہ شاہ جیونا کے گدی نشین سید فیصل صالح حیات اس وقت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جنگ کے حلقہ NA 108 اور PP 125 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ درگاہ باہو سلطان گدی کی سیاست جنگ میں کافی اپنا اثر رکھتی ہے۔ گزشتہ الیکشن میں بھی یہاں کی 2 قومی اسمبلی کی نشستیں اسی درگاہ سے وابستہ افراد نے جیتی تھیں۔ موجودہ الیکشن میں اسی درگاہ کے صاحبزادہ محمود سلطان جنگ کے حلقہ NA 108 اور صاحبزادہ امیر سلطان NA 110 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ برچونڈی درگاہ کے میاں عبدالحق مٹھو نے پہلا الیکشن 1985 میں لڑا تھا۔ میاں عبدالحق مٹھو کے مطابق مجھے 1985 کے انتخابات میں اتارنے والوں میں پیر پگاڑا اور غلام محمد مہر شامل تھے۔ میاں عبدالحق مٹھو نے 1988 اور 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر تھے۔ 2013 میں صوبائی سیٹ پر گدی نشین پیر عبدالخالق نے الیکشن میں حصہ لیا، جبکہ 2018 کی ضمنی الیکشن میں ان کے بیٹے میاں عبدالمالک نے حصہ لیا۔
سن 2018 کے انتخابات میں حصہ لینے والے میاں عبدالحق مٹھو اس وقت گھوٹکی کے حلقہ سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ پیر آف رانی پور نے 1922 میں سکھر میں تحریک خلافت کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور 1946 میں مسلم لیگ کی حمایت کی۔ اس وقت خیر پور کے حلقہ NA 204 میں پیر آف رانی پور سید نیاز حسین شاہ الیکشن میں ہیں۔ NA 203 پر پیر پگاڑا خاندان سے پیر سید صدر الدین شاہ راشدی اور پیر آف رانی پور پیر سید فضل علی شاہ جیلانی مد مقابل ہیں۔ PS 28 پر پیر پگاڑا کے خاندان سے پیر سید اسماعیل شاہ راشدی اور PS 31 سے سید راشد شاہ راشدی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیر آف حالہ مخدوم خاندان کی جماعت ہے۔ اس جماعت کی درگاہ ضلع موتیاری میں ہے۔ اس درگاہ سے تعلق رکھنے والے مخدوم امین فہیم پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما رہے ہیں۔ اس وقت ان کے بیٹے مخدوم جمیل گدی نشین ہیں اور موتیاری کے حلقہ NA 216 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ اس خاندان کے مخدوم محبوب زماں PS 56 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، پیروں اور گدی نشینوں کا سیاست سے تعلق بہت پرانا ہے، لیکن وقت کے ساتھ پیر گھرانوں نے اپنے آپ کو سیاست کے مطابق ڈھال لیا۔ اب وہ صرف پیری مریدی پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ اب وہ اپنے ووٹرز کی خواہشات بھی مد نظر رکھتے ہیں اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی کام کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ پہلے مرید ووٹ لے کر گدی نشینوں کے پاس آتا تھا اور اب گدی نشینوں کو ووٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے۔